چلیں الحمدللہ سورہ رحمان شروع ہو رہی ہے اور یہ ایک بہت ہی مشہور بھی سورہ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس سے بھی آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں جو اصل ڈیپتھ ہے اور جو اصل زور ہے وہ ایک ہی آیت کی تکرار کے حوالے سے ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. باقی جو ہے اس میں تفسیر طلب اتنی کوئی بات آپ کو نہیں لگے گی نا، بالکل چھوٹی چھوٹی ایک ایک آپ دیکھیں. پہلا ہے الرحمن، ایک ایک چھوٹی چھوٹی بالکل جو ہے اس کی آیات ہیں، اور اصل جو زور ہے وہ ہمیں اللہ کی شکر گزاری کی طرف ہمیں ابھارا گیا ہے. اس آیت پوری آیات کا اور سورہ کا مقصد بیسکلی یہی ہے. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. تو سب سے پہلے ہم رحمان کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ایگزیجریشن ہے اس میں، اور مبالغہ ایسا ہے کہ جیسے اللہ کی رحمت کا کوئی ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو. سمندر کو جب آپ دیکھتے ہیں نا، جب بہت تیز 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 لہریں اس کے اندر ابھر رہی ہوتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر. اور بعض دفعہ سمندر جو ہے نا وہ سٹل ہوتا ہے نا. آپ جب بیچ پر جاتی ہوں گی تو کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے نا، ٹھنڈا ٹھنڈا بس سمندر ہوتا ہے، کوئی لہریں نہیں اٹھ رہی ہوتی ہیں. تو اس میں وہ آپ اس کو امیجنیشن میں لا سکتے ہیں کہ بے تحاشا لہر پر لہر، لہر پر لہر ایک دوسرے کے اوپر امٹتی چلی آ رہی ہیں. اتنی اللہ کی رحمت ہے ایکچولی اس نام کے اندر. اب ہم تھوڑا سا کمپیریزن کرتے ہیں کہ اللہ کی جو یہ صفت ہے الرحمن، تو اس کو ایک بات سے آپ سمجھیں کہ اگر ہم جیسے کسی کو دیکھیں رحم کھائیں روڈ پر، ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں، جیسے آپ کسی بچی کو دیکھیں کہ وہ بھیک مانگ رہی ہے، تو ایک رحم کا جذبہ اللہ نے ہمارے اندر بھی رکھا ہے. اللہ ہی کی صفت ہے، اللہ نے ہمارے اندر بھی ڈالی ہے. تو ہم جب ہمیں اس بچی کے اوپر رحم آئے گا تو ہم وقتی یہ رحم ہوتا ہے ہم انسانوں کا، کیونکہ ہمیں رحم آئے گا، ہم کہیں گے وہ بیچاری آئی فیل سو سوری فار ہر. تو کوئی اس کو پیسے دے دے گا، ٹھیک ہے، کوئی اسے کھانا کھلا دے گا، کہے گا چلو میں تمہیں کھانا کھلا دیتی ہوں. کوئی بہت زیادہ مہربان ہوگا تو کہے گا چلو میں اس کو گھر لا کے اس کو پالتی ہوں. لیکن ہوگا کیا کہ یہ سب جو ہماری رحم کی صفت ہے نا، یہ ٹیمپرری. کسی نے اگر کھانا کھلایا نا تو بس اس دن کھلا دیا، باقی کے دن اب وہ اس کا گزارا کیسے ہوگا؟ پوچھا کسی نے؟ باقی دن رحم کہاں گیا اس کے اوپر؟ ٹھیک. پھر کسی نے اس کو جو ہے پیسے دیے تو بس ایک وقت کے پیسے اس کے لیے کافی ہو گئے اس کے رہنے سہنے کے لیے. پھر تیسری جو گھر لے آیا تو وہ 2 دن کے بعد اس کو بوجھ لگنے لگے گی وہ لڑکیوں، کہہ کہ کیا میں کس مصیبت کو لے آئی ہوں، یہ کیا میں نے کر لیا. گھر میں بھی سب ڈانٹنا شروع ہو جائیں گے، کہیں گے تمہارا دماغ خراب تھا، کس کی بچی کو لیا ہے، پولیس آ جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو اس کے بعد وہ کیا، وہ گھبرا کے وہیں پہ جا کے ڈرائیور سے کہے گی ادھر ہی جا کے اس کو نا چھوڑاؤ. تو آپ نے نوٹ کیا یہ ہم انسانوں کا رحم ہے نا. اور ویسے بھی ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن ایٹ ٹائمز ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے ہوتے اور ایٹ ٹائمز ہم کرنا نہیں چاہتے. 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایٹ ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم قادر بھی ہوتے ہیں کرنے پہ، بٹ کہتے ہیں ہو کیئرس، ٹھیک ہے کیا کریں، ہاں وی ریئلی فیل سوری فار دیم، بٹ کیا کریں، یہ والی چیز نا. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے رحمان ہے چاہے رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں تسلسل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے آپ دیکھیں کہ رحمان کا معاملہ اللہ نے کیا ہے، حتیٰ کہ اپنے نافرمانوں کے لیے بھی. اکثر جو جس پر ہم بات کرتے ہیں کہ ابھی کوئی زنا کر کے نکلا، ابھی کوئی گندی مووی دیکھ کے نکلا، کوئی کسی نے، اور جو بھی آپ اپنی ڈیفینیشن لے آئیں جو میرے دماغ میں آ رہی ہیں، کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کا کام چوری کر کے نکلا، ڈاکے ڈال کے نکلا، آپ دیکھیں کس کے اوپر چھت گر جاتی ہے، کس کے اوپر جو ہے وہ آ کے اسے آگ بھسم کر دیتی ہے فرشتوں کی طرف سے. کون جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں کچلا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ اللہ نے اتنی بڑی اللہ کی رحمت، یہ میں نے بتایا نا کہ ایسی رحمت ہے کہ اس کا کوئی کمپیریزن کسی ہستی سے ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کی رحمت ہے. تو اس کا ذکر یہاں کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی یہ شان ہے، یہ ہے تمہارا رحمان. اور یہ تو بہت ہی مختصر، اس کی تو جتنی بھی اللہ کی اس شان کی ہم بات کریں اتنا کم ہے، لیکن ظاہر ہے جتنا ہم ٹائم کنسٹرینٹ ہے اسی کے حوالے سے بات کر سکیں گے. دوسری جو بات ہے، اب ہم تھوڑا سا اس کو لنک کرتے ہیں آگے جا کے. علم القرآن، اللہ نے اس قرآن کی تعلیم دی اور پھر اس نے انسان کو پیدا کیا اور بولنا سکھایا.
تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ رحمان اور انسان ان دونوں کے درمیان جو لنک ہے، رسی ہے، روپ ہے، وہ قرآن ہے. اگر ہمیں اللہ سے جڑنا ہے نا اس رحمان سے، یہ جو پرسنالٹی کی ہم نے بالکل تھوڑی سی تعریف ابھی دیکھی، کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی ذات کے حوالے سے، تو بات یہ ہے کہ اس میں جڑنے کے لیے ہمیں قرآن کے ساتھ لنک پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ذات رحمان، سب سے افضل ترین اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن، اور پھر بیسٹ کریشن اللہ تعالیٰ کی، جس سے اللہ تعالیٰ نے ابھی مینشن کیا، جس کو ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ انسان. اور انسان کی پورے جسم میں جو سب سے امپورٹنٹ اور ٹاپ اس کی ایبلٹی ہے وہ بولنے کی طاقت. تو یہ چار چیزوں کو اس آیت میں کمبائن کیا گیا. تو اس میں جو بات ہے، جو رسی کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن جو ہے وہ میری ضرورت ہے، قرآن آپ کی ضرورت ہے، ہر انسان کے قرآن ضرورت ہے. اور جس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ قرآن کے علم سے اگر آج کوئی لا علم ہے یا وہ قرآن کے علم کی طرف سے غفلت کا شکار ہے، تو آج سمجھ لیں کہ اس سے زیادہ اللہ کے کلام کی ناقدری اور کوئی نہیں ہو سکتی. کیونکہ آپ دیکھیں اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو تسلسل کے ساتھ ہے، اور ہم اپنی وسعت کے مطابق اسے جمع کر رہے ہیں اللہ کی رحمت کو، ہے نا. جب ہم ایک بات یاد رکھیے گا کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کے اوپر رحمان ہے، لیکن ظاہر ہے جو اس کے فرمانبردار بندے ہیں ان پر اس کی رحمت کا اسپیشل نزول ہے، وہ تو بات ہی کچھ اور ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، ایکچولی یہاں رحمان کا ذکر ہے، رحیم کا نہیں ہے، لیکن میں ایک پھر بھی بتاتی چلوں آپ کو کہ اللہ کی جو صفت رحیم ہے یہ آخرت میں صرف اور صرف متقیوں اور مومنوں کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے رحیم نہیں ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحیم ہو گیا تو ان کو تو دوزخ میں ڈال نہیں سکتا اللہ تعالیٰ، اور اگر دوزخ میں نہیں ڈالے گا تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اللہ سے سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق تھا. تو اللہ کے عدل سے بعید تر ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے قیامت کے دن رحیم ثابت ہو، لیکن دنیا میں ہاں اللہ ہر ایک کے لیے مہربان ہے. تو یہاں پر اب ہم اسی قرآن کے تھوڑی امپورٹنس کو دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ وظیفے بنانے کے لیے، پانی پر پڑھنے کے لیے، یا دلہن کے سر سے گزارنے کے لیے، یا اس کو ہائی پیڈسٹل پر رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. اور ہم نے اس کو جو ہے وہ مرنے والی کتاب بنا دیا ہے، یعنی مرنے کے موقع پر ہم اس کتاب کو نکالتے ہیں. آلدو یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، یہ تو زندوں کی کتاب ہے، ہم نے اسے مردوں کی کتاب بنا دیا نا. جب لوگوں کے گھروں میں موسٹلی قرآن تب نکلتا ہے، بلکہ وہ بھی گھر میں نہیں نکلتا، گھر میں موجود نہیں ہوتا، پارے آتے ہیں کرائے کے اوپر، تو اس وقت یہ نکالا جاتا ہے. حالانکہ قرآن جو ہے وہ از دا بیج آف آنر، کسی کے لیے بھی، جو بھی انسان قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو اس سے بڑھ کے کوئی نعمت اس کے لیے نہیں ہو سکتی. دوسری بات، اگر ہم علم کی بات کریں تو چوٹی کا پیک علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے، کیونکہ یہاں پہ ذکر بھی آ رہا ہے نا کہ اسے بولنا سکھایا. تو انسان جو ہے وہ جو کچھ بھی بولتا ہے، آپ نرسری رائم سے لے کر اور پھر آگے آپ جو بھی ڈگریز ہم حاصل کرتے ہیں، ہم علم حاصل کرتے ہیں، جتنا بھی یہ دنیا کا علم ہے، بچے بھی جو ہے وہ اپنے کریئر کے لیے، اپنے علم کے لیے کھپتے ہیں، لگتے ہیں، ماں باپ بھی ان کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں اور ان کو گریڈز دلانے کے لیے اور ان کی ڈگریز کے لیے، ان کے کریئر کے لیے محنت کرتے ہیں. لیکن ایک بات یہاں سے ہمیں واضح ہوتی ہے کہ جو پیک اور چوٹی کا اور موسٹ امپورٹنٹ دی علم ہے، دی وہ جو ہے وہ قرآن ہے. باقی سب علم ہے، دی علم قرآن سب سے بڑا علم ہے اور سب سے اونچا علم ہے. اور اللہ سوال بھی اس کے بارے میں کرے گا. دنیاوی علم میں کوئی مذائقہ نہیں حاصل کرنے میں، ضرور انسان کرے، لیکن جو سوال ہے اور جو کوشچن ہم سے کیا جائے گا وہ یہ کہ قرآن کتنا پڑھا، کتنا اس کے اوپر عمل کیا. اور صرف پڑھنا نہیں، آج ہم نے دیکھ لیا تذکر اینڈ تدبر، یہ لیول کو کہاں تک اٹین کیا. اس کے بعد پھر اللہ نے ذمہ داری بھی بتا دی امت وسط کی حیثیت سے قرآن کی، کہ تمہیں یہ پیغام لے کے ہاتھ میں اور آگے پھر انسانیت کو پھیلانا ہے جب تم کسی قابل بن جاتے ہو. اور یہ کام دراصل اللہ کا ہے. تو جو کوئی بھی اللہ کے اس کام میں ہیلپ کرتا ہے تو اس کو اللہ نے اپنا مددگار قرار دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی مدد نہیں، اللہ کے دین کی مدد ہے یہ. اور اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. تو وہی میں نے بتایا نا کہ یہ ایک آنر ہے. تو جو انسان اگر قرآن کے ساتھ اٹیچڈ ہے تو وہ اپنے نصیب کے اوپر فخر کرے، اور اس شخص سے زیادہ بد نصیب
اور اس سے زیادہ جس کو کہتے ہیں بدبخت انسان دنیا میں نہیں ہو سکتا جو کہ 70 80 90 ایئرس کی زندگی گزار کے چلا جائے اور اس نے کبھی قرآن کو کھول کے نہ دیکھا. اور میں تلاوت کے لیول کی بات نہیں کر رہی ہوں, تلاوت ہمارے ہاں تقریباً سبھی کر ہی لیتے ہیں, میں تو صرف تلاوت کے لیول کی بات نہیں کر رہی. بات یہاں پہ یہ کر رہی ہوں کہ اس نے کھول کر یہی نہیں جانا کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا کیا تھا, کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے ڈیمانڈ کیا کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ چاہتا کیا تھا مجھ سے. تو یہ جو بات ہے نا, اس کا یہاں پر قرآن کے ساتھ اہمیت ہمیں بتائی گئی ہے انسان کے ساتھ. اور اگلی جو بات ہے وہ جو بتائی گئی یہاں پہ کہ انسان اللہ نے بنایا اشرف المخلوقات, جو اللہ تعالیٰ کا ماسٹر پیس ہے انسان, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی صلاحیت دی. ورڈز کے بارے میں آتا ہے کہ ورڈز آر لائک وہیکلز, تو یعنی مراد یہ ہے کہ جب انسان زبان کو کھولتا ہے تو اس کا بولنا اس کے کردار کو متعین کرتا ہے. اگر قرآن سے پاکیزہ کلمات نکلتے ہیں تو پاکیزہ کلمات پڑھے گا تو وہ نکلیں گے نا, قرآن پڑھے گا تو پاکیزہ کلمات نکلیں گے. اگر منہ سے لاغ باتیں نکلتی ہیں, بری باتیں نکلتی ہیں, ڈرٹی باتیں نکلتی ہیں, تو اسی سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کردار کیا ہے یا اس کو علم قرآن کا کتنا ہے. قرآن کا علم رکھنے والے کے زبان سے میں نہیں سمجھتی کہ اس کے منہ سے کبھی گالی, کبھی کوئی گندی جو بیڈ لینگویج ہوتی ہے نا وہ, یا یہ کہ طنز اور تانے اور لڑائی جھگڑے کی باتیں مشکل ہے نکلیں, کیونکہ ایک قرآن جو ہے نا وہ اٹ سیلف ایک تربیت انسان کی کر دیتا ہے. کیونکہ اللہ کا کلام نا معمولی بات نہیں ہے. جب انسان اتنا اعلیٰ کلام کو پڑھتا اور سمجھتا ہے نا تو اس کا خود کا بھی لیول بولنے کا اور ایک زندگی گزارنے کا نا ایک لیول پر وہ آ جاتا ہے. وہ عام انسان نہیں رہتا, عام لوگوں کی طرح وہ بیہیو کر نہیں سکتا چاہتے ہوئے بھی, اس سے ہوتا بھی نہیں ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے اس کو, کیونکہ کہتے ہیں نا اہل القرآن, یہ تو قرآن والے لوگ ہیں, ایک لیبل بھی آپ کے اوپر لگ جاتا ہے. تو بہرحال یہاں پر یہی ہم نے دیکھا کہ جن کی زندگی میں جب قرآن آ جاتا ہے آپ سمجھے کہ ان کی زندگی میں نور آ جاتا ہے. زندگی جو ہے وہ لٹرلی سج جاتی ہے. جیسے ہم ایک ڈیکوریٹڈ کوئی جگہ کو, کوئی گھر کو, کوئی بھی جگہ ڈیکوریٹڈ ہوتی ہے, جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ایک دم سے اٹریکشن بہت اچھا لگتا ہے. کچھ بھی کہیں, لائٹس لگی ہوئی ہیں, پھولوں میں سے سجا ہوا ہے, کوئی بھی چیز ہے تو وہ بڑی خوبصورت لگتی ہے. تو ہمارا کام یہ ہم اپنے دلوں کو قرآن سے سجائیں کہ اتنا دل مزین ہو جائے قرآن سے کہ اتنا زیادہ فرشتے بھی دیکھیں, یا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمارا جو ایک حساب کتاب جب ہو تو اس میں قرآن اتنا مزین ہو ہمارے دلوں میں کہ ہمارے جو نام اعمال کو دیکھتے ہوئے بھاری انشاءاللہ تعالی ہمارا نام اعمال اس سے ہو جائے اور جنت میں جانے کا ہمیں ذریعہ بنا دے یہ قرآن انشاءاللہ. چلے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 5 سے 7 تک. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے چاند, ستاروں کا, درختوں کا, آسمان کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور کائنات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ ہر کائنات کی چیز اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے, شکر گزاری میں سجدہ کر رہی ہے, چاہے وہ پیڑ ہے چاہے درخت ہے. آپ یہ دیکھیں درخت کے اوپر جب پھل لگتے ہیں تو بھی تو وہ جھک جاتا ہے نا اللہ کے آگے. اور دوسری بات انسان نہ جھکے لیکن اس کا سایہ جو ہے وہ اللہ کے آگے جھک رہا ہے. پیڑ کا سایہ اللہ کے آگے جھک رہا ہے, درخت کا سایہ جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کے آگے جھک رہا ہے. تو اسی کا ذکر یہاں کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کر دیا. میزان سے یہاں پر مراد ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے پورے آسمان پر ایک کاسمک بیلنس رکھا ہوا ہے. کاسمک بیلنس یہ کہلاتا ہے یا میزان جس کا ذکر ہے کہ آسمان پہ پلانٹس ہیں, گیلیکسیز ہیں, اور دوسری بات یہ کہ بہت ساری یعنی آپ سمجھے کہ سٹارز ہیں, سورج ہے, چاند ہے. تو اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کوئی ایک دوسرے میں انٹروین نہیں کرتے, سب اپنے اپنے آربٹس میں اپنی اپنی جگہ پہ قائم ہیں اور چلے 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 جا رہے ہیں نا, مطلب اس طرح سے نا اس میں سے گھوم رہے ہیں اور آگے آگے چلتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کاسمک بیلنس ہے
اسی کو اگر اللہ کی قدرت کو انسان دیکھ لے تو وہ اللہ پر ایمان لے آئے گا کہ ہاؤ کین دس بی پاسبل کہ اتنے سارے پلانٹس ہیں وہ آپس میں کلیش کر کے اور آپس میں وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جب ان کا کلیش ہو اور وہ پھٹ کیوں نہیں جاتے. یہ تو تباہی آ جائے نا, قیامت آ جائے اگر دو پلانٹ بھی آپس میں ان کا جو ہے وہ کولائڈ ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 8 اور 9. اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو, انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک کمپیریزن دے دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس قائم کائنات میں کیا ہوا ہے تو انسانوں کے اس میں سیکھنے کی بہت بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بھی پھر زمین میں کسی قسم کا بھی امبیلنس رویہ نہ رکھو. ان کو ہم اس کی مثال میں دیکھیں گے, کسی رشتے کے ساتھ بھی امبیلنس رویہ نہیں ہونا چاہیے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, عورت کے ساتھ یا والدین کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ. اور دوسری بات یہ کہ ناپ اور تول میں بھی پھر تم بھی ایک بیلنس قائم رکھو, اس میں بھی تم ناپ تول میں کمی یا خیانت نہ کرو. یہاں پہ ہم تھوڑا سا رک کے دیکھ لیتے ہیں کہ جو یہ اس کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پہ کہ میزان میں تم خلل نہ ڈالو. تو اس میں ایک تو میں نے یہ 2 معنی آپ کو بتا دیے کہ وے کرنے والی چیزیں اور ناپ تول وغیرہ کا ذکر ہے. دوسری بات یہاں پر ہم ایک اور اینگل سے اس کو حقوق کے حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ریلیجن ہے اس میں ایک بیلنس آف رائٹ اینڈ رسپانسبلٹیز ہے. کس طرح سے کہ جیسے مرد اور عورت جو ہے ان میں ایک اٹریکشن ضروری ہے, لیکن اگر وہ میزان میں نہ ہو نا یعنی عدل کے ساتھ نہ ہو تو وہ فیٹل ہے, اٹ لیڈس ٹو ایڈلٹری. اگر میزان ہو جائے, امبیلنس ہو جائے. پھر آپ دیکھیں کہ جس کو میں ایک اور مثال سے آپ کو بتاتی ہوں کہ کشش ثقل آپ سمجھتے ہیں نا, کشش ثقل جی ہاں ٹھیک ہے, گریوٹی. تو اگر یہ بڑھ جائے تو کیا ہوگا کہ سورج اور چاند جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گے, پلانٹس. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے نا. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ اگر دولت جو ہے وہ حدود کے اندر انسان خرچ کر رہا ہے نا تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اب اس کو آؤٹ آف کنٹرول انسان جو ہے وہ اڑا رہا ہے اور اس سے اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہے تو یہ ڈیزاسٹرس ہے. پھر اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ آزادی جو ہے وہ ایک لیول تک, ایک اللہ نے عورت کو اور مرد کو آزادی دی ہوئی ہے ایک لیول تک. ہم اپنے گھروں میں آزاد ہیں, ہم بہت سارے ڈیسیشن لینے میں, ایک عورت ہے چاہے مرد ہے وہ آزاد ہے, لڑکی کی مرضی وہ جو تعلیم حاصل کرے, لڑکے کی مرضی جو تعلیم حاصل کرے, ایکول بہت ساری چیزوں میں معاملات ہیں. کوئی عورت ہو کے بہت آگے دین میں نکل سکتا ہے, کوئی مرد ہو کے دین میں بہت پیچھے ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایکوالٹی رکھی, لیکن اگر یہ آزادی حد سے بڑھ گئی, اللہ کی حدود کو توڑنے لگ گئے مرد بھی اور عورتیں بھی, تو یہ بھی تباہ کن ہو گئی, بیلنس آؤٹ ہو گیا نا, اعتدال نہیں رہا. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ کیا چیز ہماری لائف میں جو ہے توازن لاتی ہے, شریعت, اللہ کے احکامات, قرآن. اور اسلام کی تو پہچان ہی عدل ہے. اسلام تو بلیو ہی نہیں کرتا ہے ظلم کے اوپر یا کوئی بھی چیز کو بڑھا, یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایکسٹرا آرڈنری بڑھا دینے میں جو کہ فیٹل ثابت ہو جائے, اسلام اس کے اوپر بلیو نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی کوئی اللہ کے احکامات اگر نہیں مانے گا, ڈیفائنس کا رویہ اختیار کرے گا, کیونکہ یہ ساری تمہید اسی پر بات آ رہی ہے, تو کیا ہوگا کہ زمین میں فساد مچے گا, کیونکہ اس نے بیلنس آؤٹ کر دیا, اس نے جو ہے نا عدل نہیں قائم کیا, اللہ کا جو حق تھا اس کو وہ حق نہیں دیا. تو اسی طرح سے گناہ بہت کسی بھی انسان کے گناہ بہت 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 بڑھ جائیں گے تو وہ فیٹل ثابت ہو جائے گا. پھر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ کسی کو تقوی کا ہیضہ ہو جائے, جیسے کل ہم نے بات کی تھی نا, اگر تقوی بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو کیا ہوگا, وہ بہت ساری جائز چیزوں کو حرام ٹھہرا لیں گے. اللہ نے کہا اچھا کھاؤ پیو, اچھا کھاتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اچھا کھاتے پیتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ جو صوفیزم ہے یہ کیوں منع ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات, کبھی آپ نے سوچا؟ صوفیزم اس لیے اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے دین میں کیونکہ جو صوفیز ہیں وہ اپنے لیے اچھا کھانا پینا پہننا بیوی کے ساتھ تعلق سب حرام کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ڈیزائربل طریقہ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تھا. تو اگر جو ہے جائز حدود بھی آگے بڑھ جائیں تو بھی بیلنس آؤٹ ہو گیا نا. تو دونوں چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان جو ہے وہ ود ان رینج, جیسے اللہ تعالیٰ کی قرآن میں آیت آتی ہے کھاؤ پیو اسراف نہ کرو,
تو یہ جو تقاضا ہے صوفیزم کا، یہ بہت ایکسٹریم تقاضا ہے. ان کے یہ ہوتا ہے کہ پانی میں سوکھی روٹی ڈال کے کھاؤ، although they can afford it، لیکن نہیں کھاتے. ٹھیک ہے. پھر رات بھر جگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں رات بھر. تو پوری رات تو آپ کو پتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کیا کہا تھا کہ تم رات کو سو بھی اور عبادت بھی کرو. میں بھی رات کو سوتا بھی ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں. روزہ جو ہے وہ جو نفلی جو آپ نے بتایا بھی، منڈے ہے، تھرسڈے ہے، ایام 20 کے ہیں، وہ رکھ لو. یہ تو نہیں کہا پورے مہینے روزہ رکھتے رہو. تو یہ جو بیلنسڈ ہے، یہ دوسرے بھی اینگل سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ بھی ہمارا بیلنس آؤٹ نہیں ہونا چاہیے.